السلام علیکم، میں ہوں اخلاص اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ کتاب پڑھیں۔ آج ہم جو آپ کے لیے کہانی لے کر آ رہے ہیں اس کا نام ہے آخری پتا۔ یورپ میں کسی 2 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر 2 بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ایک بڑی بہن کو پینٹنگ کا تھوڑا بہت شوق تھا اور وہ اپنی پینٹنگ کو فروخت کر کے گھر کا گزارا کرتی۔ اس گھر کی نچلی منزل میں ایک بڑا مصور بھی رہتا تھا جو عمر بھر اس امید پر ڈرائنگ بنا رہا تھا کہ ایک روز وہ ایک شاہکار ڈرائنگ بنائے گا۔ انہی دنوں یورپ میں نمونیا کی ایک وبا پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ وبا کئی زندگیوں کو کھا گئی۔ لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں بہنوں میں چھوٹی بہن بھی اس وبا کا شکار ہو گئی۔ اس کو وہم ہو گیا کہ اب اس کی زندگی کا چراغ بھی ان قریب گل ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تجویز کی اور ساتھ ہی سوب اور یخنی کا استعمال کرنے کو کہا، مگر چھوٹی بہن نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ اس کے مرض کا کوئی علاج نہیں۔ جہاں یہ لڑکی لیٹی تھی اس کے بیڈ کے چہرے کے سامنے باہر کو ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کے سامنے دیوار پر ایک بیل تھی جس کے سارے پتے خزاں زدہ سوکھے تھے۔ لڑکی روز ان پتوں کو گنتی اور خیال کرتی کہ جیسے جیسے اس بیل کے پتے کم ہو رہے ہیں ویسے ویسے میری زندگی کے دن بھی کم ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی بہن اسے بہت سمجھاتی کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، خزاں میں جانے والے پتے بہار میں لوٹ آتے ہیں۔ مگر چھوٹی بہن نے ایک نہ سنی۔ وہ روز معمول کے مطابق صبح کھڑکی کو کھلواتی اور پتے گننے لگتی۔ یہ بات نچلی منزل میں رہنے والے بڑے مصور کو بھی معلوم ہو گئی کہ لڑکی نے اپنی زندگی کو آخری پتے سے وابستہ کر لیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر آخری پتا گرے گا تو وہ بھی مر جائے گی۔ بڑے مصور کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ وہ اس بچی کو بچانا چاہتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز تیز بارش ہوئی۔ اگلی صبح لڑکی نے صبح اپنی بڑی بہن کو جگا کر کہا، جلدی سے کھڑکی کھولو۔ جب اس نے کھڑکی کھولی تو وہاں ایک پتا موجود تھا۔ چھوٹی بہن نے لمبی سانس لی اور بولی، اوہ یہ آخری رہ گیا ہے، شاید یہ بھی گر جائے گا۔ اگلی رات پھر زور کا طوفان آیا، خوب بارش ہوئی۔ صبح کے وقت بڑی بہن جب اس کے لیے کچھ ناشتہ لے کر آئی تو چھوٹی بہن نے اسے کھڑکی کھولنے کا کہا۔ بڑی بہن دل میں ڈر رہی تھی کہ معلوم نہیں پتا ہو یا نہ ہو۔ اس کو یقین تھا کہ پتا گر چکا ہوگا اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن بڑی بہن پھر بھی چھوٹی بہن کی بات کو ٹال نہ سکی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کا دروازہ کھول دیا۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر پتا موجود تھا۔ چھوٹی بہن نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پر پتا صحیح سلامت ہے تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے، میں ابھی نہیں مروں گی۔ چھوٹی بہن ایک دم چلا اٹھی، میرے لیے جلدی سے ناشتہ لے کر آؤ، میں زندہ رہوں گی۔ مجھے دوا کھلانا ہے، مجھے دوا کھلاؤ، مجھے کھانا دو۔ کچھ دنوں میں چھوٹی بہن مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا
कि हमारी निचली मंजिल में जो बुरा मुसव्वर था वो आजकल नजर नहीं आ रहा। बड़ी बहन ने आहिस्ता से जवाब दिया, वो कल रात निमोनिया से मर गया। असल में जिस रात तेज बारिश हो रही थी, बेल का आखिरी पत्ता भी गिर गया था। ये बात जब बूढ़े मुसव्वर को मालूम हुई तो सारी रात बारिश में उस बेल का वो पत्ता बनाता रहा ताकि तुम्हारा यकीन उस पत्ते के साथ जुड़ा रहे। और इसी दौरान बारिश में उसको निमोनिया हो गया और इसी निमोनिया से वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। सामीन, हमारे पास यहां दो सोचों की तकरार सामने आती है। कोरोना आएगा और हम जिंदगी हार जाएंगे। नंबर 2, कोरोना एक बीमारी है और बीमारी का इलाज किया जाता है। बीमारी से फाइट की जाती है और फाइट का असूल है जो ज्यादा कुव्वत से लड़ेगा वो जिंदगी के रिंग में बाकी रहेगा। हम मैदानों में नहीं हारा करते, हम दिलों में हारते हैं और जीतते हैं। आप सिर्फ उस शख्स से मार खाते हैं या आप उस शख्स से अपनी इंसल्ट करवा रहे होते हैं जिस शख्स के बारे में आप दिल में ये बात बिठा लेते हैं कि ये मुझे मारेगा या ये मेरी इंसल्ट कर देगा। इसलिए उठें, अपने मामूलात को कोरोना ज़दा न होने दें। रोज़ाना दफ्तर और स्कूल और कॉलेज की रूटीन के मुताबिक तैयार हों, अपना काम करें, पढ़ाई करें और फिर मकबूल के मुताबिक छुट्टी करें। अपने तमाम मशागल को भी वैसे ही वक्त दें जैसे आप देते थे। आप देखें किस तरह आपकी ज़िंदगी ज़िंदा हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत हम पर बारिश की तरह बरसे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे जिस्म में लहू की तरह रवां दवां रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।